ہم اس سے زیادہ قیمت آپ سے چکائیں گے. 52 جگہوں پر ان کی کیپیسٹی ہی نہیں, اور طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس کے بارے میں کر کچھ نہیں رہی. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دونوں ملک ہمیں ریلیونٹ, اسٹیبلشڈ, ڈکلیئرڈ اینڈ ویری کیپیبل نیوکلیئر پاور ہے. اب یہ آئیڈیل موقع ہے کہ کوئی عرب ملک مل کر اٹھ کر ایران پر بھی ریٹیلیٹری اسٹرائک. ہمارا ایک ہاشمی ایک جرنلسٹ تھا, وہ مارا گیا. ہمارے اندر پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور تھے بھی. پھر ان کا ہائی جیک ہو گیا جہاز ایئر انڈیا کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ طالبان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, جن لوگوں نے کہا تھا یہ وینزویلا پلس ہو. 21 سال میں ویتنامیوں کے 33 لاکھ ویتنامی مارے. تو اس دن بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے نیوکلیئر پلانٹ کو 2 ملکوں سے صرف ایک کامن ہے کہ پاکستان کی دشمنی کامن. دیکھیے یہ خطرہ آج کا نہیں ہے. سیز فائر نہیں کرتے دہشت گردوں کو. لانا کعبہ پر قبضہ کر دیا تھا, اس وقت بھی ہماری مسلح افواج اور کمانڈوز گئے. ہم کسی کو بھی ٹیک آن کر سکتے ہیں, کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے, لیکن جنگ ہونے کے بعد امریکہ وہ امریکہ نہیں ہوگا جو. السلام علیکم. تھرسڈے ٹائم سے معاوش فخر آپ کے پاس حاضر ہیں. آج ہم ایک بہت اہم انٹرویو کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس بہت سینئر ہمارے ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر سیکیورٹی انالیسز ان کا دیکھنے اور سننے والا ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم بھی ان کو دعوت دیں اور ان سے بات کریں کہ یہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے, آپ بات کریں افغانستان پہ, آپ بات کریں ایران پہ, ہمارے ملک ارد گرد کے, تو ان کا جو انالیسز ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اور اس میں انہوں نے وہ جو لاجک کے ساتھ بات بتاتے ہیں وہ سمجھ آتی ہے. تو ہم لوگ ڈیلے کیے بغیر چلتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خالد جی تھینک یو ویری مچ. میں وش آپ کا اور تھرسڈے ٹائم کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر موسٹ ویلکم. سر میرا پہلا سوال ہم لوگ کیونکہ انٹرنلی جس چیز پہ انوالو ہیں اسی کے حوالے سے کرتی ہوں کہ جو ہمارا یہ غصب الحق چل رہا ہے افغانستان پہ, اس کا بنیادی طور پہ ایک مقصد کیا ہے؟ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے افغانستان کے اندر رجیم چینج بھی شامل ہے اس مقصد کے تحت, اور اگر کوئی سیاسی فریق آتا ہے طالبان کے اگینسٹ تو کیا پاکستان اس کا ساتھ دے گا؟ یہ 3 سوال میں نے مرج کر دیے ہیں, آپ اگر اس کا. دیکھیے افغانستان پر جو ہمارا آپریشن ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا بائی چوائس نہیں ہے, یہ بائی کمپلشن ہے. اور کمپلشن یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نقصانات ہوئے, خاص طور پہ دہشت گردی کے نتیجے میں جو قیمتی جانیں معصوم لوگوں کی گئیں, ہمارے پہ وہ قرض ہیں. تو یہ اسٹرائکس اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہم دشمن کو بتا سکیں, اور خاص طور پر دہشت گرد گروپوں کو بتا سکیں کہ یہ الحمدللہ ایک نیوکلیئر ملک ہے, ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, بیٹل ٹیسٹڈ ہماری آرمڈ فورسز ہیں. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی دہشت گردی اور اپنے مفادات, جو خاص طور پر کسی اور ملک کے بھی اسپانسرڈ ہوں, یہاں تک کہ ہمارے ملک میں پہنچ کے دہشت گردی کرے. تو ہم نے وہ بیسیکلی ایک کاسٹ بڑھانی تھی پروہیبٹیو, کہ ہمارے پاس جو کرے گا ہم اس سے زیادہ قیمت آپ سے چکائیں گے, نمبر 1. دوسرا, آپ نے کہا کہ رجیم چینج جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے دہشت گردی روکنی ہے. ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ اپنے ملک کو سیکیور کرنا ہے, اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ دشمن کو نقصان اتنا پہنچانا ہے کہ وہ باز رہے. تیسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی, وہ ہم نے نہیں کرنا, وہ افغانستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سی رجیم چاہتے ہیں, کس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا, اپنی سوورینٹی کو چیلنج کرنے کے خلاف آپریشن کیا, اس لیے ہم اس کے ڈیسیژن میں یا اس کے الٹیمیٹ جس پر چوائسیز میں شامل نہیں ہوں گے کہ کس کو کیا. یہ افغانستان کے لوگ سوچیں کہ ان لیڈرز کی وجہ سے یا ان رجیم کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. فوڈ سپلائی شارٹ ہے, میڈیسن شارٹ ہے, سیکیورٹی کے یہ حالات ہیں, دنیا میں ان کی آئسولیشن ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے سوچنا ہے کہ وہ کہاں پہ جا کے برداشت کریں گے اور کہاں سے آگے برداشت نہیں کریں گے لوگوں کو. تو آئی تھنک یہ انہیں کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے سر. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا ضرب الحق چل رہا ہے افغانستان کے خلاف, اس کا گول ہم اچیو کر چکے ہیں, اور اگر نہیں کیا تو آپ کو یہ کتنے ٹائم تک کا یہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ضرب الحق چلتا رہے گا؟ دیکھیے ہمارے جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ بہت کلیئر ہے. ہم الحمدللہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ٹیک آن نہیں کر رہے. ہماری کیپیسٹی الحمدللہ کہیں زیادہ ہے ٹیک آن کرنے کی ٹارگیٹس کو. ہم بہت سلیکٹیو, بہت میئرڈ اور بہت ہی فوکسڈ آپریشن کر رہے ہیں, الحمدللہ بہت کامیابی سے کر رہے ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ دشمن کو ایک نہ صرف اپنی صلاحیت بتا سکیں بلکہ حوصلہ بھی بتا سکیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم کوئی ایکسیپٹیبل دہشت گردی کی جہاں جہاں سے لانچنگ پیڈ ہیں, جو ریسیپشن پیڈز ہیں ان کے جہاں ریسیو بھی کیا جاتا ہے دہشت گردوں کو, وہ ہم نہیں رہنے دیں گے. اور ایسے ایسے ہائیڈ آؤٹس, ان کے ٹریننگ سینٹرز, ان کے آرمامنٹ ایمونیشن کمپاؤنڈز, ان کو ناک آؤٹ ظاہر ہے الحمدللہ اس لیے کر رہے ہیں ہم
کہ ہم وہاں سے ایفرٹ جنریشن ہوتی ہے، اور طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس کے بارے میں کر کچھ نہیں رہی. ایک بات. اب کا سوال کہ کب تک کریں گے، یہ اس وقت تک ہم کریں گے جب تک ان سے قیمت ان کے لیے بہت مہنگی نہ ہو جائے اور وہ خود کمپرومائز اور سرنڈر کرنے کو تیار نہ ہو کہ ہم گیو اپ کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنی سپورٹ کو پل بیک کرتے ہیں، ہم انشور کریں گے کہ ہماری زمین نہ استعمال ہو. یہ اس وقت تک ہمارے تمام آپریشن جاری رہیں گے، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب اکتوبر میں ہم نے آپریشن کیا تھا تو ترکی اور قطر کے کہنے پر ہم نے سیز فائر کر دیا تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ اوفینسو میں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ دہشت گردوں کے خلاف ہوتے ہیں تو جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہی آپ کی پاور ٹو نیگوشیشن ہوتی ہے، پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ ہرٹ کر سکتے ہیں دشمن کو، آپ کو بارگیننگ وہ بہتر ملتی ہے بعد میں. ہم نے پھر بھی کمپرومائز کیا، ہم نے سیز فائر کر دیا. اس کیپیسٹی کے ہوتے کے باوجود سیز فائر نہیں کرتے دہشت گردوں کے خلاف، اس لیے کہ جب آپ دہشت گردوں کے خلاف سیز فائر کرتے ہیں تو وہ ریلوکیٹ کر لیتے ہیں، وہ کیموفلاج کر لیتے ہیں، وہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں، وہ ٹیکٹکس بدل لیتے ہیں، وہ ری گروپ کر لیتے ہیں. تو یہ سارا نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی ہم نے کیا، جس کا مطلب ہے ہم نے لیٹ گو کی اپنی پاور ٹو بارگین دوست ملکوں کی وجہ سے. لیکن اب یہ کنٹینیوٹی اسی لیے ہے کہ ہم ان کو سپیس نہیں دیں گے، ان کو ریلوکیٹ یا ٹائم آؤٹ نہیں دیں گے. اب ایک دفعہ ہم اس جگہ پر ان کو پہنچائیں گے جس طرح وہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ نقصان اب وہ نہیں لے سکیں گے، وہی کمپرومائز کریں. اس دوران اگر ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے لیے امبیرسمنٹ کا، سختی کا، اکنامک تنگیوں کا، فوڈ شارٹیج کا، میڈیکل سپلائی کی شارٹیج کا باعث بنی ہے، تو پھر وہ خود سوچیں کہ انہوں نے کس کو حکومت دینی ہے اور کس سے واپس لینی ہے. بالکل صحیح. جی سر، تھینک یو. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوئی ہے، دہشت گردی میں ہو آپ دیکھیں کہ کتنا، تو اس کے پیچھے بھاری کردار کیا بھارتی ہے؟ کیا اس کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل، اسپیشلی میں یہ 2-3 لوگوں سے اور بھی سوال کر چکی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان نے ہمارے بارڈر پہ اٹیک کیا اس سے پہلے مودی اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوتی ہے، وہ لوگ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اینڈ دا ویری نیکسٹ ڈے افغانستان کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں کوئی عملی طور پہ حکمت عملی نظر آ رہی ہے بھارتی؟ جی ڈیفینیٹلی. جب یہ مئی کا کانفلکٹ ختم ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے میڈیا مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا خیال ہے اب انڈیا کے پاس کیا چوائسیز ہیں. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اب ان کے پاس صرف ایک یہی ہے، اسٹیبنگ ایٹ دا بیک، یعنی پراکسی وار کریں، یعنی ہمارے فرنٹ پہ آنے کے، بارڈر پہ آنے کے. رات کو 12:30 بجے انہوں نے 85 جہاز ایز اے سرپرائز کے طور پر بھیج کے دیکھ لیے. جو نتیجہ نکلا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، وہ آج کا موضوع نہیں ہے. تو جب ہندوستان کو یہ پتہ لگا اور اوبیسلی ان کو احساس ہوا کہ ہم فرنٹ پر نہیں لڑے تو انہوں نے لڑ سکتے، تو انہوں نے بیک سے سوچا کہ ایک بیک سٹیپ کرتے ہیں. وہ افغانستان کی ہسٹری ہے، 1880s میں چلے جائیں، یہ اس وقت بھی ایک پاور ہبس تھے، ایک دوسرے پر پاور سے اسٹرگل کر کے اوور کم کر لیتے تھے. جس کا کنٹرول زیادہ ہو جاتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا. اور پھر یہ ٹریڈیشنلی یہ آلموسٹ رینٹ پہ اویلیبل رہا ہے ان کا ٹیرر. آپ نے دیکھا افغانستان پہ جب سے سوویت یونین آیا اور مجاہدین نے اسٹرگل کیا، اس کے بعد جب سے افغانستان سے امریکہ چلا گیا ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. 22 کے قریب گروپ ہیں، ان میں کوئی الیکشن نہیں ہوتے، لوگوں کی ول نہیں ہوتی، ڈیموکریسی نام کی نہیں ہے، لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. تو یہ تو ہے ہی پاور گیم. اور پھر انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ وہ سٹینس جو اتنے عرصے سے افغانستان کے خلاف ہندوستان نے لیا ہوا تھا، جو آپ کا سوال ہے، وہ تو ان کو مخالف کہتے تھے، وہ ان کو دہشت گرد کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا ایک ہاشمی ایک جرنلسٹ تھا وہ مارا گیا، انہوں نے مارا کابل میں بام دھماکہ ہوا ان کی ایمبیسی میں انڈیا کی، انہوں نے کہا انہوں نے کیا، طالبان نے کیا. پھر ان کا ہائی جیک ہو گیا جہاز ایئر انڈیا کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ طالبان نے جہاز ہائی جیک کیا، ہم ان کا بدلہ لیں گے. پھر وہی ملا متقی جو 9 سال کی عمر میں پاکستان آ گیا اور یہیں پہ بڑا ہوا، اور یہیں سے جا کر اپنی جو پہلی حکومت تھی 96 سے 2001 کی افغانستان کے اندر، وہاں پہ کلچر کا منسٹر بنا. وہی ہندوستان چلا جاتا ہے اور جا کے ان کے مندروں کے اور مذہبی جگہوں پر وزٹ کرتا ہے، پھر دیوبند کو وزٹ کرتا ہے اور پھر جا کے اپنی ایشورنس کراتا ہے ہندوستان کو. تو یہ صرف میوچول بینیفٹ ہے. اور ان میں کامن کیا ہے؟ نہ ان کا بارڈر کامن ہے، نہ ان کی لینگویج کامن ہے، نہ ان کا مذہب کامن ہے. صرف ایک کامن ہے کہ پاکستان کی دشمنی کامن ہے ان کے اندر. تو آئی تھنک یہ کنائمنس ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی اسرائیل جاتے ہیں، مور دین اے بردر کا ٹریٹمنٹ ان کو ملتا ہے، اور ویری نیکسٹ ڈے 52 جگہوں پر افغانستان کی جو فوج سو کالڈ ان کی رجیم کی ہے ملٹری، 52 جگہوں پر حملہ کر دیتی. 52 جگہوں پر ان کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی، اور اگر کیپیسٹی تھی تو ان کو پتا تھا کہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے ہماری مسلح افواج کو انگیج کرنا تھا تو انہوں نے یہ حملہ کر دیا تاکہ ہماری مسلح افواج، پولیٹیکل لیڈرشپ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ویسٹ ورڈ نارتھ ویسٹ کی طرف دیکھیں، اور ادھر اسرائیل نے میرے خیال ظاہر امریکہ کے نیکسٹ ڈے ویری حملہ لانچ کر دیا. ایگزیکٹلی میں بالکل یہ سوال اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے لگی تھی کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ ایران پہ حملہ کرنا تھا تو پہلے پاکستان کو انگیج کر دیں. اسرائیل کو پتہ نہیں پاکستان سے ہمیشہ ہی ڈر رہے گا. اینی وے سر، میں
ایران کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر ڈرنا چاہیے، کیا یہ واقعی خطرے کی بات ہے جو انڈیا اور اسرائیل کی نیکسس بن رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جیسے باتیں چل رہی ہے، اکھنڈ بھارت ایک دم سے پھر آ گیا، اور ادھر دوسری طرف سے اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے گریٹر اسرائیل جو انہوں نے بنانا ہے، تو یہ ہمیں اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ خطرہ آج کا نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جب ینگ فائٹر پائلٹ تھا ایئر فورس میں، نیا کمیشن ملا تھا مجھے، تو اس وقت میری ڈیوٹی لگی تھی پاکستان کا جو نیوکلیر پلانٹ تھا کوئٹہ میں، اس کی پروٹیکشن کے لیے. میں نے کچھ سال وہاں ڈیوٹی کی. تو اس دن بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو 2 ملکوں سے خطرہ ہے، ایک سے نہیں ہے، ہندوستان کے علاوہ اوبیسلی اسرائیل ہے. اور میں اتنی سال پرانی باتیں کر رہا ہوں، جب ہم نے ہوش سنبھالا ایئر فورس میں، ہمیں اب سے پتا تھا کہ اسرائیل کے جو ہمارا نیکسس ہے انڈیا کے ساتھ، وہ ہمیں کبھی بھی ظاہر ہے نہیں چاہیں گے کہ ہم پروگریس کریں. نیوکلیر تو بالکل ہی نہیں چاہیں گے، لیکن الحمدللہ قوم کا ریزالو دیا، بہادری اس قوم کی کہ ہم ڈٹے رہے، اور لیڈرشپ کی جنہوں نے پھر الٹیمیٹلی نیوکلیر ظاہر پروگرام کو اچیو بھی کیا، اور ان سائنٹسٹ کو بھی اکنالجمنٹ کرنا چاہیے آج کے دن. تو یہ سارے کا سارا آج کا نہیں ہے، یہ 40-50 سال پرانا ہمیں نیکسس پتہ ہے کہ اس وقت سے ان کے آپس میں کولیبریشن بھی ہے، اور پاکستان کو ظاہر ہے یہ ڈیولپ کرتا اور ملیٹریلی اکنامکلی نہیں دیکھ سکتے. صحیح سر، اس کے حوالے سے آخری سوال افغانستان پہ کہ ہماری جو مغربی سرحد پہ پاکستان کی چل رہا ہے ہمارا ضرب الحق جو ہے، وہ کس قدر کامیاب آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے اندر ہم نے جو اچیو کرنا تھا وہ کس حد تک ہم اچیو کر چکے ہیں اپنا گول؟ دیکھیے ہم بہت رسپانسبل نہ صرف اسٹیٹ ہیں بلکہ الحمدللہ آرم فورسز بھی بہت رسپانسبل ہیں. ہم نے انڈیا کو بھی صرف جواب دیا تھا، ہمارا کوئی ریٹیلیشن یا کوئی کیپچر نہیں کسی ایریا کا کرنا تھا. افغانستان میں بھی ہمارا یہی آپریشن ہے. افغانستان کا میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ میرے کانٹیکٹس ہیں ٹاپ لیڈرشپ سے، میرے رابطے ہوئے ہیں، درمیان میں بھی ہوئے ہیں آپریشنس کے. ہم مجبوراً کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا، مجبوراً کر رہے ہیں. نمبر 2، ہم بہت ہی کنفائن کر کے کر رہے ہیں اور بہت ہی لمیٹڈ کر رہے ہیں. ہماری کیپیسٹی الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی کیپیسٹی نہیں افغانستان کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم اپنا حوصلہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اپنا ریزالو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور ایک عزم دکھانا چاہ رہے ہیں ان کو کہ ہم آپ کو نیو نارمل نہیں بنانے دیں گے دہشت گردی کو. ہم اسی لیے ہمیں ریچ آؤٹ کیا، ایسے ٹارگیٹس کو پہنچے جہاں سے یہ ایفرٹ جنریشن ہوتی تھی. لانچنگ پیڈ تھے ان کے انڈیا، وہاں سے لانچ بھی کیا جاتا تھا، ویلکم بیک بھی کیا جاتا تھا ان لوگوں کو. جی سر، اب ہم واپس آتے ہیں ایران کی طرف، کیونکہ یہ ہمارے ہمسائے ملک میں جو چل رہا ہے. سر، ایران نے سعودیہ پہ اٹیک کیا، ایران نے خلیجی ممالک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹیک کیا، اور پاکستان اس سارے سینیریو کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ دونوں، ہم سعودیہ کی بات کریں تو وہ ہمارا برادر ملک ہے، ایران ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے. تو اس میں پاکستان مطلب اس کا کیا رائے ہے، کیا وہ ہے؟ پاکستان کا دیکھیے بہت ایک طرف سینسیٹیو اور چیلنجنگ ہے، اور ایک ہماری بہت ایڈوانٹیج پوزیشن بھی ہے. ہماری ریلیونس بہت زیادہ ہے. جو ہمارا کنسرن یا چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک طرف ہمارا نیبر ملک ہے، باہر بردر ملک ہے. پاکستان کو سب سے پہلے، پاکستان کے مارز وجود میں آنے پر سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا. دوسری طرف ہمارا سعودی عرب ہے، جس کے ساتھ ہمارا نہ صرف ڈیفینس ایگریمنٹ ہے، ہمارا ظاہر ہے بہت زیادہ مذہبی رشتہ بھی ہے. اور آج کی بات نہیں ہے، 1979 میں کچھ بدبختوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا. اس وقت بھی ہماری مسلح افواج اور کمانڈوز گئے تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کر کے سب کو ایلیمنیٹ کیا تھا. اور ظاہر ہے یہ اس وقت بھی ہم ٹرسٹڈ ایک پارٹنر تھے، حالانکہ ڈیفینس ایگریمنٹ ہمارا تھا یا نہیں تھا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دونوں طرف ہماری بڑی کلوز ریلیشن شپ ہے. اب اسی کا ہمیں ایڈوانٹیج بھی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دونوں ملک ہمیں ریلیونٹ سمجھتے ہیں، دونوں ملک ہمیں ٹرسٹڈ فرینڈ سمجھتے ہیں، دونوں ملک ہم سے کمفرٹیبل ہیں بات کرتے وقت. یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. آج کی دنیا میں جب آپ کو فورن سائڈ لینی پڑتی ہے دس وے اور دیٹ وے، یہ ہمیں یہ بہت ایک بلیسنگ ہے کہ دونوں ملک ہمیں رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان ایران کے ساتھ بھی انگیجڈ ہے، پرائم منسٹر بھی کل ہو کے آئے ہیں سعودی عرب سے. تو اس روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری کنیکٹیوٹی بھی بہت بنتی ہے، اور ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اس ریلیشن شپ کو. اور ظاہر ہے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب افغانستان پر یہ ٹینشن چل رہی تھی، اسرائیل نے، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، تو اسرائیل کی پالیسی تو یہ تھی کہ اب پاکستان ادھر انگیج ہو گیا افغانستان کی طرف. اب یہ آئیڈیل موقع ہے کہ کوئی عرب ملک مل کر اٹھ کر ایران پر بھی ریٹیلیٹری اسٹرائک کر دے. تو وہ ایران ورسز مڈل ایسٹ کے ملکوں پر، جی سی سی کے کنٹریز کے آخر میں لڑائی شروع ہو جاتی. تو سب سے زیادہ خوش نتنیاہو نے ہونا تھا، اسے سمجھنا تھا کہ میں نے مسلمان ملکوں کو لڑوا دیا. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ مسلمان ملکوں نے بہت اپنے آپ کو ریفرین کیا، سعودی عرب نے بھی اور باقی مڈل ایسٹ ملکوں نے ہٹ بیک نہیں کیا، کیونکہ ایران تو وار موڈ میں ہے.
وہ اگر ریٹیلیٹ کرتا تو یہ پراپر آل آؤٹ جنگ شروع ہو جاتی ہے دو ملکوں, مسلمان ملکوں کے درمیان, 2 3 4 5. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے ہمارے ریجنل سیکورٹی کے لیے, مسلم جو ہمارا ایک یونٹی ہے جو انفارچونیٹلی اتنی نہیں نظر آتی اس کے لیے, اور اوور آل گلوبل پیس کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا کہ پاکستان ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے. ہوپ فلی آئندہ شاید اس سے بھی بہتر رزلٹ آئیں گے. سر ایک اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے جوائنٹ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل منیر صاحب بھی گئے اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی گئے. تو کیا کبھی سعودیہ کو ضرورت پڑی تو ہم فوجی ہیلپ بھی کریں گے ان کی؟ دیکھیے یہ تو گورنمنٹ کے پاس پالیسی میٹرز زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پاس انسائٹ ہوتی ہے, ان کے پاس بائی لیٹرل اوبلیگیشنز کا پتہ ہوتا ہے, ان کو لمٹس پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پالیسی کیا ہے. تو آئی تھنک یہ وہ بیسٹ حکومت پاکستان ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ بہتر فیصلہ کر پاتی ہے کہ ہمارا رول کیا ہونا ہے ایسی کرائسس میں. ٹھیک ہو گیا. سر اگلا سوال میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ ایران کو شکست ہوتی ہے تو اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے. یہ ہم ڈفرینٹ اس کے اوپر دیکھیں, یہ قیاس رائے آپ کو کس حد تک درست نظر آتی ہے؟ کسی کنفیوژن میں دنیا کو نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ہم خدا نخواستہ کوئی ایک اور ایران ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل نہیں ہو سکتے. الحمدللہ ایک اسٹیبلشڈ ڈکلیئرڈ اینڈ ویری کیپیبل نیوکلیئر پاور ہے. ہم نے ہندوستان کو بھی جو جواب دیا آپ کے سامنے ہم سے کئی گنا بڑا ہے. ہمیں سوورینٹی کو دفاع کرنا آتا ہے الحمدللہ. تو کسی ملک کو ایک تو غلط فہمی یہ نہیں رہنی چاہیے. اگر ہماری باری ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم بہت سارے دنیا کی پاورز ایسی ہیں جن کو کھٹکتے ہیں, جن کو ہماری اسٹرینتھ قبول نہیں ہے, جن کو ہماری ملٹری آبویسلی جو بیٹل ٹیسٹڈ اور کامبٹ پروون ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی, لیکن وہ اس سے ہمارا اور ریزالو بڑھتا ہے, ہماری ڈٹرمنیشن اور بڑھتی ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیے یہ قوم ایسی ہے جس نے ہندوستان کے مقابلے میں کیسی یونٹی ہوئی تھی. ہمارے اندر پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور تھے بھی, لیکن ایک قوم یونائٹڈ ہو گئی تھی. تو کسی کو بھی اور خاص طور پر اسرائیل کو تو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ ایکسٹینڈڈ ایران ہوگا. یہ بہت غلط فہمی شاید اب بھی دور ان کی ہو گئی ہوگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جن لوگوں نے کہا تھا یہ وینزویلا پلس ہوگا, بس وینزویلا جس طرح آپ جب راتوں رات ایک پریزیڈنٹ اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے تو شاید ایران میں بھی یہی ہوگا. آپ بمباری کریں گے, 50 لیڈرشپ کو شہید کر دیں گے اور اگلے دن ایران کے لوگ سڑکوں پر آ کر پریزیڈنسی میں اور عدالتوں پہ قبضہ کر لیں گے تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا. تو وہ تو ہوا نہیں ہے, اور پاکستان کا تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ سوچے بھی نہ کوئی. سر آپ نے بات کی جو ایران میں, سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اب تک اس جنگ کو سسٹین کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ ابھی لڑے جا رہا ہے, تو اس کا کیا اس نے کیا مائنڈ سیٹ تھا جب انہوں نے یہ پلان بھی کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس جنگ کو, آپ کو اس کی کیا بولیں گے اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے ایران کی, جو امریکہ جیسے اور اسرائیل جیسے ملکوں انہوں نے وہ کہتے ہیں نا وہ کر کے رکھ دیا, ایک ڈھیر کر دیا انہوں نے. دیکھیں بنیادی طور پر ایران کے ایک مسئلے کی وجہ سے لڑ رہا ہے. دیکھیے امریکہ کی یہ چوائس ہے وار کی, آپشنل تھی ان کے لیے جائیں کہ نہ جائیں. اسرائیل کے لیے جی, ایران کے لیے جواب دینا آپشن نہیں ہے, ایک اوبلیگیشن ہے, اور اوبلیگیشن ہے سروائیول کی, اور کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نیوکلیر بم بنانا ہے اس لیے یا انریچمنٹ کرنی ہے تو اس لیے وہ بچنا چاہتے ہیں بیماری سے. ان کا سروائیول ایٹ اسٹیک ہے, اور کسی ملک کا سروائیول ایٹ اسٹیک جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی ایسی چیز جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اسٹون انٹرن نہیں چھوڑتا. ہر وہ میزائل, ہر وہ بام, ہر وہ ڈرون چلائیں گے جو ان کو بچا سکتا ہے اور ان کی سوورینٹی کو ریکور کر سکتا ہے. نمبر 1. میں آپ کو ہسٹری سے ایک مثال دے دیتا ہوں. ویتنام کی جنگ ہوئی 1954 سے 75 تک, 1954 سے 75 تک 21 سال جاری رہی. اس 21 سالوں میں ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف اکیلا ویتنام چھوٹا سا ملک تھا. سوویت یونین اس وقت بڑی پاور تھی, کولڈ وار تھی. امریکہ لڑ رہا تھا اس زمانے میں ایک ریجنل ہیجمنی کے لیے, کنٹرول کے لیے, ڈومیننس کے لیے, کولڈ وار پر اپر ہینڈ ہونے کے لیے. انہوں نے 21 سال لڑا. 21 سال میں ویتنامیوں کے 33 لاکھ ویتنامی مارے گئے, امریکی صرف 58,000 مارے گئے ایز کمپیئر ٹو ویتنامی. ویتنام پھر بھی جنگ جیت گیا, امریکہ کو واپس جانا پڑا, ناکام لوٹنا پڑا. کس لیے؟ جیسے میں نے کہا امریکہ لڑ رہا تھا ایک ڈیزائن کے لیے, ایک کنٹرول کے لیے. ویتنامی لڑ رہے تھے صرف ایک سروائیول کے لیے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پیچھے, تو اپنی بقا کے لیے لڑ رہے تھے. جو ملک بقا کے لیے جنگ لڑتا ہے, جیسے پاکستان نے بھی مئی میں لڑی, اس کا ریزالو, اس کی کمٹمنٹ, اس کی ڈیووشن اور آبویسلی جیسے میں نے کہا اس کی پرفارمنس اور ترقی ہوتی ہے. صحیح. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آخری میں ایران کے حوالے سے کروں گی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ہے امریکہ جو بلینز آف ڈالرز اس وار میں یوز کر رہا تھا, اور دوسری طرف ایران نے چیپ ڈرونز لیے اور اس کا ایفیکٹ بھی لمبا مطلب زیادہ ہمیں نظر آیا.
تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں وار کی جو آپ ایک میپ دیکھتے ہیں وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا کیا اس پہ آپ کا کیا انالیسس ہوگا اس کا؟ اس کو تو بڑا سمپل دیکھیے, امریکہ بہت بڑی ایک پاور تھا اور آج بھی ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کی نظر میں کہ میری جو ملٹری ہے وہ انوینسیبل ہے, میری ملٹری انورنریبل ہے, میری ملٹری کچھ بھی کر سکتی ہے. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ملٹری کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن ہر ملٹری ہر جگہ ہر وقت اور ہر مقصد کے لیے نہیں ہوتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی غلطی کی ہے. اگر وینزویلا آپریشن کامیاب تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دنیا کا آپریشن وہ کر سکتے ہیں. ملٹری ٹرم میں ایک اور وارننگ ہوتی ہے, جب آپ کو ایزی سکسیس مل جائے, یعنی فوری سکسیس مل جائے, کٹ پیسٹ ہو کے سکسیس آپ کو مل جائے, جو کہ ان کو وینزویلا ملی, اس کے ساتھ ایک وارننگ اٹیچ ہوتی ہے. وہ وارننگ یہ اٹیچ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈر پھر اس کو ایک ایپیٹائزر کے طور پہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کام بائیں ہاتھ سے کر دیا تو میں دائیں ہاتھ سے کیا کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ وہی ہے. وہ پھر مین ڈش سمجھتے ہیں کہ اب میں نے مین ڈش تو ابھی منگانی ہے, یہ تو ایپیٹائزر تھا. یہ غلطی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جس طریقے سے وینزویلا کو میں نے 24 گھنٹے سے بھی کم میں سارا کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا, ایران بھی 24 نہیں تو 36 گھنٹے میں کر دوں گا. تو یہ مس کیلکولیشن ہے. یہ وارننگ میرے جیسے اسٹوڈنٹس کو اگر پتہ تو ان کے بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ کو پتہ تھی, یہ انہوں نے انفولڈ کر کے غلطی کی. اور میرا خیال ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ اب جب بھی جنگ بند ہوئی, آج 13-14 دن ہو گئے, اب جب بھی جنگ بند ہوئی, ایران اپنی جگہ ریکور کر چکا ہے, یہ اپنی ویلیو ایڈ کر چکا ہے. لیکن جنگ ہونے کے بعد امریکہ وہ امریکہ نہیں ہوگا جو جنگ سے پہلے تھا, اور وہ اسرائیل نہیں ہوگا جو جنگ سے پہلے تھا. ان کا بہت زوم تھا, بہت مان تھا اور بہت روب تھا, وہ سمجھتے تھے دنیا, لیکن میرا خیال ہے وہ اب نہیں ہوگا. سر آخر میں یہ سوال کروں گی جو کہ ہمارے ریلیٹڈ ہے, میں پہلے بھی پوچھ چکی ہوں, لیکن ایک کہ پاکستان کی مشرقی سرحد پر آپ دیکھیں بھارت کے ساتھ ہم تناؤ کا شکار ہیں, مغربی سرحد پر ایران کی افغانستان ہمارا بیٹھا ہوا ہے, اور پھر افغانی اور ایران میں بھی جنگ چل رہی ہے. تو پاکستان دفاعی طور پہ خود کو کتنا مضبوط سمجھتا ہے؟ مطلب ہم 3 سائڈ پہ ایک قسم کی ہماری وہ ہے, جس میں سے 2 سائڈ ہم ایکٹیو ہیں اور ایک سائڈ ہماری ظاہری بات ہے ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی, لیکن لیٹر آن شاید وہ پہنچ جائے آگ. تو دیکھیے ہماری جو مسلح افواج ہیں تمام, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, بالکل کسی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن سے نہیں بنائی جاتی. نہ ہم 3 پرونگ لڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ہمارے نہ ملٹری آبجیکٹیو ایسے ہیں, نہ ہمارے فورس گولز ایسے ہوتے ہیں, ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی وہ نہیں ہوتی, ہماری ویپنس کی پرچیز ویسے نہیں ہوتی. لیکن اس کا کسی کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ریزالو نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو نہیں لڑنا چاہیں گے 3 بارڈرز پر, ہم تو ایک پر بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے. ہم پر حملہ ہوا تھا, ہم نے مئی کی 6 اور 7 کی درمیانی رات کسی ملک پر حملہ نہیں کیا تھا, ہم پر کیا گیا تھا. تو ہم نے جو سبق دیا وہ دنیا میں تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2, افغانستان بھی ہمارا کیا نہیں ہے. افغانستان سے کون سی ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے پلیٹ فارمز کو اپنے ملک میں روکیں, ہماری طرف نہ پینیٹریٹ کریں. ہم نے تو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگا. ایران بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا کمفرٹ زون رہے, ایسی حکومت رہے, اور ظاہر ہے جو اب پریزنٹ جو حکومت ہے وہ بہت فرینڈلی ہے ہمارے ساتھ, اور ایسے ہی کنٹینیو رہے. تو اگر 3 طرف آنا پڑا, 2 طرف آنا پڑا, لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. الحمدللہ ہماری جو فورس گولز, فورس آبجیکٹیو چاہے کسی اوفینسو ڈیزائن کے نہیں ہیں, لیکن جتنی قابلیت مجھے پتہ ہے اپنی مسلح افواج کی, ہم کسی کو بھی ٹیک آن کر سکتے ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ ہم, ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم بائی ڈیزائن نہیں کریں گے, لیکن ایز این آبلیگیشن یا تھرسٹ کیا گیا تو فائٹ بیک ہم کسی لمٹ تک بھی جائیں گے, اپنی سوورینٹی کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اور آنے والے نسلوں کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو آپ کے ٹائم کا, اور اللہ میاں ہمیں پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے. تھینک یو, بہت شکریہ.